والمرسلين وعلى آله وأصحابه واليقين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میرا تو سب کچھ ہی آقا آپ ہیں، صرف آپ ہیں، میرا تو سب کچھ ہی آقا آپ ہیں، صرف آپ ہیں، اور لو کس سے لگائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور لو کس سے لگائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنے دکھ درد کے واحد مسیحا آپ ہیں، اپنے دکھ درد کے واحد مسیحا آپ ہیں، اور غم کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور غم کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اب حاتم اب بن کے حاتم کے پاس سوالی کی طرح، بن کے حاتم کے پاس ایک سوالی کی طرح، کیوں ہم سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ بے شک شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، سبحان اللہ، کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب کسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب کسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، میرے گھر آرام آئے آپ کے ہوتے ہوئے، سبحان اللہ، بے شک میرے گھر آرام آئے آپ کے ہوتے ہوئے۔ کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے بے شک میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ 3 جمعۃ المبارکہ سے جو 3 عنوانات مسلسل ایک دوسرے کی کڑی تھے، اس کو مد نظر رکھ کر جو انتخاب کیا گیا تھا وہ بھی ہندی تعالیٰ آج اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ جب انسان کی زندگی میں غم اور پریشانیوں کا ہر طرف سے گھیرا ہو جاتا ہے اور انسان اپنے حد تک امکان اپنی کاوشوں سے اپنی تکالیف کو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اور اکثر انسان اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کی پریشانی ختم نہیں ہوتی، اس کی تکلیف برخاست نہیں ہوتی۔ تو پھر جب انسان کوشش کر کے تھک جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگتا ہے۔ تو پھر انسان اس کے بعد ایک سب سے خطرناک بیماری جسے مایوسی کہا جاتا ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان نے ہر طرف کے جو اس کے پاس نسخے تھے وہ آزما چکا، جہاں جہاں وہ کوششیں کر سکتا تھا کوششیں کر چکا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی پریشانی کو ختم نہ کر سکا۔ دن بدن اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتے گیا، اس کی فکر میں اضافہ ہوتے گیا۔ تو یہ ایک ہی بات کی فکر انسان کو ایک ذہنی مرض میں مبتلا کر دیتی ہے جسے مایوسی کہا جاتا ہے۔ اور آج دنیا میں ہر دوسرا انسان مایوسی کی شکایتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ راتوں میں اسے نیند نہیں ہے، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے، اسے سکون نہیں ہے، کیونکہ کوئی فکر میں لاحق ہے، اور اس کو فکر یہ ہے کہ کس طریقے سے میں اپنی پریشانی کو دور کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ انسان کی جب فکر مسلسل ذہن پر غلبہ کر دیتی ہے تو انسان ایک لا علاج بیماری، ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب انسان ایسے ذہنی دباؤ کا، ایسے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے تو اس موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے قرآن مقدس سے کچھ اس سلسلے میں نقوش اور ہمارے لیے نسخے میں دینے کی کوشش کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان فرمایا۔ قال ربی انی وہن العظم منی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کی شکایت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، قال، اللہ فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قال ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں نے جتنی کوشش کرنی تھی وہ میں کر چکا، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اس کا جو وجود ہے یہ سوکھنے کے قریب ہے۔ یہ فرماتے ہیں وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور میرے جو سر میں بڑھاپے کے پھپوٹے پھوٹ چکے ہیں، اب میرے سر میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، میری آواز کمزور ہو چکی ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی یہ کمزوری، اپنی یہ بے بسی کا کیوں تذکرہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اولاد کی دعا کی تھی کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما، مجھے ایک بیٹا عطا فرما، اور یقیناً یہ دعا کرتے کرتے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 75 سال سے تجاوز کر گئی، اور لوگوں نے، حکیموں نے، دوائیں دینے والوں نے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی باج ہے، اسے بچے نہیں ہو سکتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایسے موقع پر جب سارے معاملات حل ہو چکے اور کوئی دعا، کوئی دوا کام نہ آئے، تو ایسے موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی کمزوری کا اور اپنے حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مولا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، میں کیا کروں؟ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا، کہ اتنا کرنے کے بعد مشکل راسو منی فرماتے ہیں میرے سر میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود مولا میں نے تجھ سے امید لگانا نہیں چھوڑا، بلکہ فرماتے ہیں وہ بدعائک رب شقیہ، مولا میں جب بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے نامراد نہیں کرتا بلکہ میری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرماتے ہیں 75 سال ہو گئے، حکیموں نے کہہ دیا کہ بیوی باج ہے، سر میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے، کمزوری عام ہو گئی اور ہڈیاں کمزور ہونے لگی۔ فرماتے اس کے باوجود جب انسان اس عمر کے حصے میں پہنچ جاتا ہے
اور اولاد نہیں ہو سکتی 75 برس تک جو دعائیں کر کر کے تھک چکا ہو، فرماتے ہیں مولا مجھے تیری ذات سے امید ہے، اور میں جب تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے مایوس ہونے نہیں دیتا۔ یہ ہے اصل قرآن مجید میں مایوسی کا علاج۔ فرمایا گیا جب بھی تم امید اپنے رب سے لگا کے رکھو گے اور دعائیں کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہیں مایوس ہونے نہیں دے گا، بلکہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی نہ جائے اور تم پریشانی کا علاج کرتے کرتے تھک جاؤ اور اس سے تمہیں نجات نہ مل سکے تو اللہ فرماتا ہے تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا سے نا امید ہو چکے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید جوڑ لو اور اس کے ساتھ اس سے دعائیں کرتے رہو، اس سے دعائیں مانگتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مایوسی سے نجات عطا فرمائے گا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مولا میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو مجھے مایوس ہونے نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور بھیج کر فرمایا کہ جبریل جس عمر کے عرصے میں لوگ پہنچ کر مایوس ہو جاتے ہیں، میرا بندہ زکریا اس عمر کے حصے میں جو مایوس نہیں ہوا تو اسے جاؤ کر خوشخبری سناؤ کہ ہم اسے ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے ساری تاریخ میں کوئی بیٹا یحییٰ نام کا پیدا نہیں ہوا، اور جب یہ پیدا ہوگا اور اسے بچپن سے نبوت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمایا جب حضرت زکریا علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے بلکہ اپنی امید کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کر مضبوط کر دیا اور دعائیں مانگتے رہے، کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے رہے۔ یہ ایک مثال نہیں ہے بلکہ ایسی درجنوں مثالیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن مجید میں مرقوم ہے کہ ان کی عمر دراز ہو گئی، بڑھاپے کے قریب پہنچ گئے اور دعائیں کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما، کیونکہ میں تو دعوت توحید دے کر چلا ہوں، اب اسے آگے میرے بعد کون پہنچائے گا؟ اور جب عمر 100 یا 100 سے تجاوز کر گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگ مشورہ دیتے تھے کہ تم بتوں سے کیوں نہیں مانگتے، بتوں سے کیوں نہیں مانگتے، تو فرماتے ہیں وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے کافروں سن لو، میں سارے بتوں کو چھوڑ چکا ہوں جس سے تم مدد مانگتے ہو، وَأَدْعُونِ رَبِّي، میں تو صرف اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور دعا اس یقین کے ساتھ کرتا ہوں عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ مِن دُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، اور جب میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار مشرکین سے کہا کہ میں اپنے رب سے مانگتا ہوں، تمہارے بتوں سے نہیں مانگتا، اتنا اگرچہ بھولا ہو چکا ہوں لیکن اللہ سے امید رکھتا ہوں، نا امید نہیں رکھتا اور دعائیں کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تمہیں بشارت ہو کہ ہم تمہیں ایک فرما بردار اور بردبار حلیم بیٹے کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، دعائیں مانگو، اس سے مایوسی ختم ہوتی ہے۔ اللہ سے امید کو برقرار رکھو، اسے مضبوط بناؤ اور دعا مانگو کیونکہ اللہ نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ کوئی ہے ایسا، ہے کوئی کہنے والا اتنا سخی جو یہ کہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، اور خوب مانگو، ایک بار نہیں بار بار مانگو۔ دنیا میں جتنا بھی بڑا سخی ہوگا ایک بار دے گا، دوسری بار مانگو گے تو پھر تعلق ختم کر لے گا، ناراض ہو جائے گا، دیکھو بدل جائیں گے، چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا اور وہ اپنے آپ ہم سے دامن چھڑانے کی کوشش کرے گا۔
لیکن رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، تھوڑا نہیں خوب مانگو، کثرت کے ساتھ مانگو۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تو جب بھی تم دعا مانگو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ میرے دربار میں حاضر ہو کر اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے تو پھر مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ یعنی بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اور جب اپنے ہاتھ چھوڑتا ہے اس کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے مانگو، خوب مانگو۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت کمزور ہو چکے تھے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ہوا تمہاری حالات کو، تمہاری طبیعت کو کیا ہوا، تمہاری صحت کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہوا، بس حالات ایسے ہی۔ حضور نے فرمایا تم نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں ہاں میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اور میں نے یہ دعا کی تھی مولا جتنی آزمائش مجھے دنیا میں بھیجنے ہیں تو مجھے دنیا میں بھیج دے اور میری آخرت کو بہتر فرما۔ یہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی۔ تو حضور فرماتے تم نے دعا غلط مانگی، بلکہ حضور نے بھی دعا کی تعلیم دی۔ فرمایا رب سے جب بھی مانگو تو یوں مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرماتے ہیں مولا تو میری دنیا کو بھی بہتر فرما، میری آخرت کو بھی بہتر فرما، اور مجھے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ تم دعا میں مقل نہ بنو، دعا جب بھی مانگو خوب مانگو، کیونکہ تمہاری بساط اتنی نہیں ہے جتنے اللہ کے خزانے ہیں۔ تم مانگتے تھک جاؤ گے، اللہ اپنے خزانوں سے عطا کرتے نہیں تھکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اس سے مایوسی، اس کا بندہ ہو کر مایوس ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا بندہ کبھی مایوسی جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ کون سا غم آپ کو پریشان کرتا ہے؟ معاش کا فکر معاش پریشان کر چکی ہے، رب سے مانگو۔ ماں باپ کا غم پریشان کر چکا ہے، رب سے مانگو۔ اولاد کا غم پریشان کرتا ہے، رب سے مانگو۔ بیوی کی پریشانیاں اس کا غم پریشان کرتا ہے، رب سے مانگو۔ دنیا کے سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ میرے پیارے احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی زینت ہے، دعا عبادت کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے دعا۔ دعا کوئی معمولی چیز نہیں، بندے کو اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے۔ اور فرماتے ہیں جب بندہ سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے تب بندہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ سجدے کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے امید مضبوط ہونی چاہیے، وہ رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ اللہ سے کتنا مضبوط تھا۔ بخاری شریف میں کتاب الاستسقاء میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں تھے، جمعہ کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکال آ گیا، بارش نہیں ہوتی، فصلیں برباد ہوئی، ہمارے جانور بھوک سے مرنے لگے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بارش کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے تھے، اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرما
فرمائی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اللہ اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جانے دعا فرمائے اور اللہ قبول نہ فرمائے۔ جس کا ایمان کامل ہو، جس کو اپنے رب کی ذات پر مکمل ایمان ہو، یقین ہو، وہ دعا فرمائے اور اللہ قبول نہ فرمائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ جمعہ کا موقع تھا، سورج اپنی تاب میں تھا اور آسمان پر ایک ابر کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ ابھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بادل پہاڑوں کے طرف اڑتے ہوئے جمع ہو گئے اور حضور ابھی اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر کر ابھی منبر سے نیچے بھی نہ ہوتے تھے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ مسجد نبوی کی چھت سے باہر رحمت کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو گیلا کر رہے ہیں۔ اسی وقت دعائیں قبول ہو گئی اور نماز سے فارغ ہو کر بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے اور پھر بارش نمی نہیں، یہاں تک کہ ایک ہفتہ ہو گیا۔ پھر اگلے جمعہ کا موقع آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہی شخص کیا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہفتے کی بارش نے ہماری زندگی کو بڑا عذاب میں ڈال دیا ہے، ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، سامان بہ رہا ہے، جانور مر رہے ہیں اور فصلیں برباد ہو رہی ہیں، آپ دعا فرما دیں اللہ بارش کو روک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمائی اور فرمایا مولا ہم پر بارش نہ فرما، ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما۔ پھر اس کے بعد ہم جب مسجد نبوی کے باہر نکلے تو بارش تھم چکی تھی اور ہم دھوپ کے سائے میں اپنے مقامات کو واپس چلے۔ یہ یقین تھا، یہ امید تھی، یہ ایمان تھا۔ یہاں دعا کریں گے اللہ قبول فرما لے گا۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہماری امید جو ہے اللہ سے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ ہم بندوں سے امیدیں رکھتے ہیں، اس سے توقعات رکھتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں۔ سنو، جب بھی پریشانی آتی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی ایک دروازہ بند کرتا ہے اس سے پہلے 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کسی بندے پر کوئی دروازہ بند نہیں کرتا۔ جہاں ایک دروازہ بند ہوا اللہ دوسرے 10 دروازے کھول کر بند فرماتا ہے۔ وہ تکلیف بعد میں بھیجتا ہے، پہلے اس کا انتظام فرما دیتا ہے۔ بیماری بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ علاج تیار فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس سے ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ بس ایمان کی بات ہے۔ جب بھی دعا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی مانگو خوب مانگو، کثرت کے ساتھ مانگو، کیونکہ تم جس رب سے مانگتے ہو بڑا سخی ہے اور وہ دور نہیں ہے، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مَا نَعْلَمُ وَمَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تکلیف فرمائی، پھر اس کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو خیال پیدا وسوسہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب بندے کی شہرت یعنی جو دل کی جو سب سے بڑی رگ ہوتی ہے، جو گردن سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے، وہ رگ انسان کی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ خون ہوتا ہے، ساری جان شہرت میں ہوتی ہے۔ یہاں شہرت گھٹی تو پھر سمجھو انسان ختم ہو گیا، تو انسان کی جان شہرت میں بسی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسے پکارنے کے لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آوازیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک سناٹے میں رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر ایک رینگتی ہوئی چونٹی کے پاؤں کی آواز کو بھی سنتا ہے، تو پھر وہ تمہاری نہیں سنے گا۔ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، وہ تو ہر لمحے میں ہر بندے کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر اس رب سے نہیں مانگو گے، اس سے مایوس ہو کر مانگنا چاہیے، پھر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر دنیا میں اس کا کوئی علاج تمہارے پاس موجود نہیں ہے، پھر
پھر تم جاؤ دماغی ڈاکٹروں کے پاس گولیاں کھاتے رہو، نیند کی گولیاں کھاتے رہو، پھر اپنی بے چینی کو بڑھاتے رہو، پھر رات میں اسی طریقے سے گزارو، زندگی عذاب بن جائے گی۔ لیکن رب سے مانگو کہ یقین کامل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے۔ اور مانگنا کسے چاہیے؟ مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ بزرگ جن کا نام احمد تھا، وہ لوگوں کی مدد کرنے کا بڑا شوق تھا، تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے، اور کبھی اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو پھر لوگوں کے پاس سے مانگتے تھے، مانگ کے اوروں کی مدد کرتے تھے۔ اتنے سخی تھے اور اتنا مانگا، اتنا قرضہ لیا، اتنا قرضہ لیا کہ ایک وقت اتنا قرضہ ان پر جمع ہو گیا، جب سکرات الموت کا وقت آیا تو لوگ جمع ہو گئے۔ اب آپ مان رہے ہو، لاؤ ہمارا قرضہ، لاؤ ہمارا پیسہ جو آپ نے ہم سے لیا تھا، جو آپ نے ہم سے لیا تھا، پیسہ دو، پیسہ دو۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب شیخ احمد اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، لوگ قرضہ مانگنے کے لیے آئے، کہاں بیٹھ جاؤ، سارے لوگ یہاں پر بیٹھ جائے، انتظام ہو جائے گا، دے دوں گا تمہارے پیسے، دے دوں گا، دے دوں گا، بیٹھ جاؤ۔ پھر وہاں ایک چھوٹا بچہ 9 عمر کا، وہ مٹھائی سر پہ لے کر حلوہ فروشی کرنے کے لیے تھا کہ مٹھائی دے دو، مٹھائی دے دو۔ تو شیخ احمد نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یہ سارے میرے مہمان ہیں، تم ایک کام کرو، تمہارے پاس جتنا بھی حلوہ ہے سب کو کھلا دو۔ اب وہ بچہ خوش ہو گیا کیونکہ صبح سے لے کر شام تک جاتے مٹھائی بیچنے کے لیے، یہاں پر تو ایک گانے میں ساری مٹھائی صاف ہو جائے گی، پیسے آئیں گے، گھر چلا جاؤ گا۔ اللہ اکبر، اور وہ سارے مٹھائی لے کر ان قرضداروں میں بانٹ دیا۔ اب جب بانٹ دیا اس نے پیسے مانگنے لگا تو شیخ احمد کہنے لگا یہ سب میرا قرضہ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، تم بھی قرضہ پیسے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بچہ رونے لگا، کہنے لگا میں تو یتیم بچہ ہوں اور میرا گزر بسر تو بس اسی شیرنی سے، آج اس کے پیسے آئیں گے تو پھر اسے لے جاؤں گا اور گھر میں اس پیسوں سے پھر شیرنی بناؤں گا، تھوڑا خرچہ ہو جائے گا، پھر شیرنی بناؤں گا، کل بیچوں گا تو خرچہ چلے گا۔ اگر آج پیسے لے کر نہیں گیا تو میری بیوہ آخر کیا کرے گی؟ اب ہمارے گھر کا بندوبست کیسے ہوگا؟ آج پیسے نہیں تو آج گھر میں چولہا نہیں، اور اگر آج شیرنی کے پیسے وصول نہیں ہوں گے تو پھر کل شیرنی تیار نہیں ہوگی، پھر کل بھی چولہا بند، پرسوں بھی چولہا بند۔ اسی طریقے سے ہمارا تو سارا اثاثہ بس یہی شیرنی تھی۔ اب خدا کے لیے ایسا مذاق ہم سے مت کریں، ہمیں پیسہ دیجیے۔ اور بچہ مانگنے لگا، اور وہاں پر حضرت شیخ احمد نے کہا کہاں سے لا کر پیسہ دیا جائے گا، بیٹھ جاؤ یہ قرضداروں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اور بچہ وہاں پر رونے لگا، اور جب وہ رونے لگا تو اسی اثنا میں ایک رئیس کا آدمی آیا، اور آنے کے بعد ایک اشرفیوں کی تحریر لا کر شیخ احمد کو دے دیا۔ شیخ احمد نے اسے تحفے میں قبول فرمایا اور سارے لوگوں کا قرضہ بانٹ دیا۔ اور جب بانٹ کر بچے کے لیے پیسے دے دیے تو سب لے کر چلے گئے، تو ان کا جو خادم تھا کہنے لگا کہ حضرت آپ نے تو آج کمال ہی کر دیا، سارے قرض ساری زندگی قرض لیتے رہے، اب مرنے کے قریب ہیں اور سارے لوگ قرضہ مانگنے آ گئے، تو آپ ایسے موقع پر لوگوں کو دینے کی بجائے پھر وہ بچے کو آپ نے پریشان کیوں کیا؟ فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کی، مولا میں نے جو قرض دیا تھا وہ میرے بندوں کی مدد کے لیے دیا تھا، اب تو ہی اس کا انتظام فرما اور ان قرضداروں کا قرضہ ادا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا اے شیخ احمد میں تو تمہارا قرض دینا چاہتا ہوں، لیکن مانگنے والوں میں کوئی روئے تو میری احمد کو جوش آ جائے، کوئی رونے والا موجود نہیں ہے۔ پھر دعائیں کیسے قبول ہوگی جب بندہ روتا ہے، سسکتا ہے، بلکتا ہے، رب کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میری احمد کو جوش آتا ہے۔ تمہارے مانگنے والے میں بہت کچھ تو تھے لیکن رونے والا کوئی نہ تھا، تو جب بچہ آیا تو میں نے اس کی شیرنی لے لی، جب وہ رویا اللہ کے احمد کو جوش آیا اور اللہ نے قرض ادا کرنے کا انتظام فرما دیا۔ تو دعائیں قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندے کو مانگنا آنا چاہیے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، گفتگو سمیٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعائیں مانگو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو پورے زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو، اللہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ہر انسان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن قبول کرنے میں فرق ہے۔
اور فرق ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بندے نے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما لیا اور وہ جو مانگ رہا ہے وہ دے دیا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، بندہ دعا کرتا ہے کچھ اور مانگتا ہے، لیکن اس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ جو مانگا وہ نہیں ملا، دوسرا کچھ اور عطا فرما دیا۔ پھر بعض موقع پر دعا بندہ مانگتا ہے تو جو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ وہ بھی عطا فرماتا ہے، اور جو نہیں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ بندہ مانگتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عطا نہیں فرماتا، لیکن اس کی دعاؤں کی برکت سے جو مصیبتیں، جو پریشانی اس پر آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ اگر یہ چار سچویشن کسی کے ساتھ نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں بندہ دعا کرے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، جو مانگا تو وہ بھی نہیں ملا، جو دوسرا بھی کچھ نہیں ملا، پھر اس کی پریشانی بھی نہ ٹلی، تو پھر ایسے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ایک عظیم نعمت کے طور پر قیامت کے دن لائے گا اور اسے اس کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے گا، انعام عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی دعا بندے کی قبول اللہ رد نہیں فرماتا، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں قبول نہ بھی ہو تو دنیا میں کی ہوئی دعائیں کل قیامت کے دن آئے گی، اللہ ہر دعا کے بدلے بندے کو عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو کل قیامت کے دن جب نعمتیں ملیں گی تو بندے حسرت کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج ہمیں ساری دعاؤں کے بدلے میں انعام بھی مل گئے ہوتے۔ یہ ہے دعا کی برکتیں۔ آج تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے دعا کے لیے، سب کے لیے وقت ہے، گھنٹوں فون استعمال کریں گے، یوٹیوب دیکھیں گے، فیس بک کا استعمال کریں گے، منطقہ مانیں گے، بات چیتوں میں وقت ضائع کریں گے، لیکن دعا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بیان فرمائے، طریقہ بھی عطا فرمایا، اس کے فائدے بھی بتائے۔ فرمایا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں رب سے جب بھی مانگو تو کیا سوال کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی رب سے مانگو تو چار چیزیں مانگو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے ساتھ بہترین معاملہ فرما، پھر مجھے رزق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں کی ترجیح دی۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے اپنے انگوٹھے کو چھوڑ کر ہاتھ کی چار انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا جب تم دعا مانگو یہ چار چیزیں مانگو، جب تم یہ چار چیزوں کا رب سے سوال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی سارے خزانے عطا فرما دے گا، تمہارے لیے دونوں جہان کے خزانے اللہ جمع فرما دے گا۔ اگر تم چار چیزیں مانگو تو دعا مانگو، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ہر دعا بندے کی قبول ہو جاتی ہے۔ جاتے جاتے آخری بات بتاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک شخص آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 1/3 حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اور 1/3 حصے میں اپنے دیگر کام کاج کرتا ہوں، پھر 1/3 حصے میں اپنے دیگر مصروفیات ہیں، دیگر عبادتیں ہیں، دعائیں، ذکر و اذکار ہیں، یہ ساری چیزیں کرتا ہوں، یعنی دن میں 1/3 حصہ میں آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کرو گے تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے دوسرے دن آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 2/3 حصے آپ پر درود بھیجتا ہوں، پھر 1/3 حصہ دوسرے کام کاج، دوسرے ذکر و اذکار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا ہے، اگر تم اس میں اضافہ کرو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو پھر شخص آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے دن میں جو فرض اور واجبات کے بعد مجھے وقت ملتا ہے میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، کوئی اور عمل میں نہیں کرتا، بس ایک ہی عمل کرتا ہوں، سے درود پاک، سے درود پاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم واقعی ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول بھی فرمائے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت کے غم سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی دعا ہے، یہ درود پاک کی ایک ذکر بھی ہے، ایک دعا بھی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ ہم رب سے دعا کرتے ہیں مولا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صلوات نازل فرما،
تو درود نازل فرما. تو درود بھی اللہ سے دعا ہے، جب اللہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ عطا فرماتا ہے، اور کتنا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے. وقت ہو گیا، لیکن تذکرۃ الاولیاء سے میں جو ہے ایک آخری بات بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ کی جب ولادت کا قریب آیا تو ان کے والد فرماتے ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہ تھا، آٹے کا ایک دانہ بھی گھر میں موجود نہ تھا. میں بڑا پریشان ہوا، اور یہاں تک کہ میرا دل مہموم ہو گیا اور میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جب میں روتے روتے سو گیا تو میرے اندھیرے گھر میں اجالا پھیل گیا. قسمت کا ستارہ چمکا. مصطفیٰ جاد رحمت غمخوار مہربان قدردان مسیحا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب تشریف لائے. جب وہ آئے تو دل مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے پتھر خوب رویا، بہت رویا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر بچی پیدا، میرے گھر اولاد پیدا ہونے والی ہے، میری بیوی گھر تزیم ہے، اور میرے پاس بندوبست کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ میں اسے حریرہ پلانے کے لیے میرے پاس آٹا تک موجود نہیں ہے. تو پھر ایسے موقع پر ایک باپ بے بسی کی حالت میں کیا کر سکتا ہے؟ مجبور اور بے کس پریشان باپ کیا کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے گھر ایک بیٹی پیدا ہوگی اور اتنی عظیم المرتبت ہوگی، اللہ اس کی برکت سے میری امت کے 70,000 گنہگاروں کی شفاعت فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے عطا فرمایا. فرمایا تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ارے جب نبی یاد آ جائیں تو میں غم بھلا جاتا ہے، اور جب خود نبی تشریف لائیں تو پھر غم کیسا ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بصرہ کا جو امیر ہے، جو گورنر ہے، عیسیٰ زلمان اس کا نام ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر روز سونے سے پہلے 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اور ہر شب جمعہ میں 400 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. اور آج شب جمعہ ہے لیکن وہ بغیر درود پاک پڑھے سو گیا. جاؤ تو عیسیٰ زلمان کے پاس اور اس سے کہنا رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا ہے، اور وہ اپنے درود نہ پڑھنے کے کفارے میں وہ تمہیں 400 درہم عطا فرمائے. اللہ اکبر. خواب سے بیدار ہوئے اور عیسیٰ زلمان کے محل کے پاس پہنچے اور اسے ملاقات کی عرضی دائر کی. جب ملاقات ہوئی عیسیٰ زلمان کو جب یہ بات پتہ چلی، عیسیٰ زلمان رونے لگا اور کہنے لگا میری کتنی خوش نصیبی ہے، میں یہاں درود پڑھتا ہوں اور رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. امتی فریاد امتی جو کرے حال ذات میں، ممکن نہیں کہ غیر بشر میں قبر نہ. ہم جو یہاں پر ارادہ کرتے ہیں وہاں انہیں قبر ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے درود پاک کو سنا، حضور کو علم ہوا، حضور نے قبول فرمایا اور میں بھول گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفارے کے لیے مجھے 400 درہم دینے کے لیے کہا. حضرت رابعہ بصریہ کے والد کا ہاتھ پکڑا، اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور فرمایا اس میں سے 400 نہیں، جتنا چاہتے ہو اتنا لے لو، کیونکہ میں نے سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صدقہ کر دیا. حضرت عیسیٰ زلمان کے خزانے کھلے تھے، لیکن حضرت رابعہ بصریہ کے والد نے اس میں سے 400 درہم انعام کے طور پر اس میں سے قبول کیے اور اس کے بعد نکلنے لگے تو عیسیٰ زلمان ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو آپ عیسیٰ زلمان کے پاس آ جانا، میں آپ کی حاجت کو پوری کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ ایک عظیم سلسلہ ہے دعا کا. بندہ رب سے دعا کرے گا اللہ ضرور قبول فرمائے گا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ ہوا بیان وہ آغاز سے باب تھا. یہاں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. ایک ترتیب ہم سب کو اپنے اپنے مکانات کی جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو 3 عنوانات غموں سے نجات، پریشانیوں سے نجات اور مایوسی سے نجات، اسے اپنے ذہن میں رکھیں. اگر کوئی قوم میں مبتلا ہے تو پھر اسے ترغیب دلائیں، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی مایوس ہو رہا ہے تو ہم اسے نسخہ پہنچائیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو میں غلطی لفظ شروع اللہ اپنے کرم سے کام فرمائے.